وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر دوستوں، یاروں، بزرگوں، اولیاء، پیروں، فقیروں کے پیچھے نہ چلنا. قلیلا ما تذکرون، نصیحت پکڑنے والے بڑے تھوڑے ہوا کرتے ہیں. اختلاف ہو جائے اس اختلاف کو لاؤ، قرآن و حدیث میں پیش کرو. لیکن یہاں پر ایک نقطہ سمجھیے، اختلافات قرآن و حدیث پہ پیش کر کے ختم کب کیے جاتے ہیں؟ جب یہ دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا، جب یہ دل اخلاص کے لیے مالا مال ہو، اور جب دل میں ریاکاری ہو تو اختلاف ختم. جب ساری کھیل ہی ریاکاری کے لیے، جب ساری گیم ہی دکھلاوے کے لیے، اچھا کام میں کروں نام اس کا بن جائے، اچھا محنت میں کروں چرچا اس کا ہو جائے. جب مقصد عمل کرنے کا، جب مقصد محنت کرنے کا، جب مقصد کام کرنے کا یہ ہو، میرا نام بلند ہو، میرا پروپیگنڈا ہو، لوگوں میں میرا تذکرہ ہو، تو پھر سمجھ لیجئے یہ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، یہ عمل آپ کی ہلاکت کا سبب بن جائے گا. شہید سے بڑا کوئی عمل ہے؟ شہید سے بڑا کوئی عامل ہے؟ شہادت سے بڑا کسی چیز میں اجر ہے؟ جان دی ہوئی اللہ کی، اللہ کے سامنے اس کو قربان کر ڈالتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہید کو لایا جائے گا. کبھی اختلاف ختم نہیں ہو سکتا، نہ بھائیوں میں، نہ دوستوں میں، نہ برادری میں، نہ معاشرے میں، نہ مجلسوں میں، جب تک اللہ کا خوف اور اخلاص کی دولت پاس نہ ہو، جب تک ریاکاری دکھلاوا رہے گا. یہ اختلافات شیطان اس کو ہوا دے کر مسلمانوں کو لڑواتا ہی رہے گا. آپ نے فرمایا شہید کو قیامت کے دن لایا جائے گا. مالک پوچھے گا کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا ایک جان تو نے دی تھی وہی تیرے راستے میں کٹوا آیا. مالک فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، کذب، تو جھوٹا ہے، تو نے تو اس لیے مار کا لڑا تھا یقال لک جری، لوگ کہیں بڑا کمانڈر، بڑا بہادر، جب دیکھو میدان جہاد نہیں ہوتا ہے. فقد قیل اذهبوا به الى النار، جس مقصد کے لیے تو نے جان دی تھی وہ مقصد دنیا والوں نے پورا کر دیا. تیرے نام کے ساتھ کمانڈر کا لقب لگ گیا، تیری وصیت چھپ گئی، تیرے چرچے ہو گئے. فرشتوں اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں لے جاؤ. یہ ہے ریاکاری، یہ ہے دکھلاوا، دکھلاوے کے لیے عمل، دکھلاوے کے لیے کام، دکھلاوے کے لیے محنت. جب دکھلاوے کے لیے کام ہوتا ہے تو انسان ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتا رہتا. یہ کام نہ کرے، کیوں؟ یہ نمبر ہو جائیں گے، یہ معاشرے میں اور اچھا مقام پالے گا. لوگ کہیں کہ دیکھا کتنا بڑا کام کیا ہے اس نے. بربادی ہو ریاکار کے لیے، عمل کر کے لوگوں میں اپنے نام کا چرچا چاہتا ہے. اور مبارک ہو جس کو اخلاص کی دولت مل جائے. اللہ ہم سب کے دل میں اخلاص پیدا فرمائے. وہ عمل تو کرتا ہے لیکن دونوں میں شتان کتنا بڑا فرق ہے. ریاکار عمل کیوں کرتا ہے؟ لوگوں کے اندر چرچا ہو، اس نے بڑے کام کیے، اس نے بڑے پروگرام کیے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس کی لسٹ لوگوں کے سامنے کھل جائے. اور اخلاص کی دولت سے مالا مال وہ اپنے عمل کو چھپاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، قافلہ چلتا ہے، آخری پہر رات کا آتا ہے، قافلہ بستر لگاتا ہے، خیمے لگاتا ہے، سونے کے لیے لیٹ جاتا ہے. ان میں ایک نمازی بھی ہے جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے، وہ بھی لیٹ جاتا ہے. اور جب دیکھتا ہے سارے ہی سو گئے، سب کی آنکھیں بند ہو گئی، مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں رہا، یہ تو لیٹنے کا اور سونے کا ڈرامہ کر رہا تھا. اٹھتا ہے اور مصلے پہ اپنے رب کو یاد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں اس کے عمل کو دیکھ کر اللہ عرش پہ مسکرا دیتا ہے. اس میں اخلاص کی دولت ہے، اس کا مقام، اس کی شان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اس کی کھجوروں کا انبار ہوگا. وہ کہے گا اللہ اتنا صدقہ خیرات تو میں نے زندگی میں کیا ہی نہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ مالک عز و جل فرمائیں گے کیا تو نے فلاں دن ایک غریب اور فقیر کو میری رضا کے لیے آدھی کھجور دی تھی؟ کتنی؟ آدھی کھجور.
کہا ہاں اللہ وہ آدھی کھجور یاد ہے. کہا تو نے وہ اخلاص کی دولت سے مالا مال ہو کر دی تھی, میں اس کھجور کی پرورش کرتا رہا, یہ سارا ڈھیر اسی کا. جب اخلاص کی دولت ہو, ریاکار تو لوگوں میں چرچا چاہتا ہے, لوگوں کو ان کی رضامندی چاہتا ہے, اور اخلاص والے کا مقام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے سب سے پہلے جبرائیل کو بتاتا ہے, اے جبرائیل فلاں ابن فلاں میرا محبوب بن گیا ہے, اے جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر. جبرائیل 7 آسمانوں میں آواز لگاتا ہے, فرشتوں فلاں ابن فلاں اللہ کا محبوب ہے, جبرائیل کا محبوب ہے, ہر فرشتے پہ لازم ہے اس بندے سے محبت کی جائے. نصیب اپنا اپنا, پسند اپنی اپنی, چاہے عمل کر کے دنیا میں چرچا کما لو, دنیا میں نام کما لو, دنیا والوں کے سامنے تمغے حاصل کر لو, اور چاہے عمل کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرو, نتیجے کے اندر تمہارے نام کا ڈنکا آسمانوں میں بجتا رہے. اختلافات ختم کب ہوتے ہیں؟ جب دل شیشے کی طرح صاف ہو, اور جب دل کے اندر حسد ہے, کدورت ہے, نفرتیں ہیں, بغض اور عداوت ہے, مفادات کے لیے, نام و نمود کے لیے, پھر اختلاف ختم نہیں ہوا کرتا. پھر یہ زمین شیطان کی زمین ہے جس سے وہ لڑائی کا بیج بوتا رہتا ہے. اور اگر یہ سینے صاف ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تو کیا مقام عطا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما اور کہتے ہیں اب جو یہ آ رہا ہے, کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس آنے والے کو دیکھ لو, یہ جنتی ہے. صحابہ نے دیکھا, وہ شخص آیا. اگلا دن پھر ہوا, آپ نے پھر فرمایا اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو یہ آنے والا جنتی ہے. تیسرا دن پھر ہوا, آپ نے پھر فرمایا جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے یہ آنے والا جنتی ہے. وہی شخص تیسری بار داخل ہوا. ایک صحابی کے دل میں آیا دیکھوں تو صحیح یہ کیا کرتا ہے, کیا اس کی نیکیاں ہیں, کیا خاص عمل ہے کہ 3 دن تک لگاتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا پہ چلتے پھرتے کو جنت کی خوشخبری دی ہے. اس کے مہمان بن کے اس کے گھر چلے جاتے ہیں, 3 دن اس کی میزبانی میں رہتے ہیں. واپس آتے اس سے سوال کرتے ہیں بھائی تیرے گھر میں رہنے کا تو میں نے بہانہ بنایا تھا, اصل ماجرا یہ تھا کہ 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے جنتی ہونے کی خوشخبری دیتے رہے. میں نے کہا دیکھوں تو صحیح یہ کرتا کیا ہے, لیکن تیرے عملوں میں مجھے کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا, کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا. عام عمل ہے جو سارے کرتے ہیں وہ تو بھی کرتا ہے, تجھے یہ شان کیوں ملی, کیا خاص عمل کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے کوئی خاص عمل تو یاد نہیں سوائے ایک عمل کے, جب میں سوتا ہوں بستر پہ لیٹتا ہوں تو کہتا ہوں اللہ میرا یہ دل شیشے کی طرح صاف ہے, کسی مسلمان کے خلاف اس میں کوئی بغض نہیں, کسی نے ظلم بھی کیا ہے تو میں اس کو معاف کرتا ہوں. میرا یہ سینہ, میری یہ چھاتی صاف ہے اہل ایمان کے لیے, مسلمانوں کے لیے, مومنوں کے لیے, اس میں کسی کے لیے کوئی حسد, بغض, عداوت, کینہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے میرا یہی عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا. اور جب یہ دل یوں صاف ہوگا, اگر کوئی بھائی زیادتی بھی کر دے گا چل کر اس کے پاس جا, بھائی کیا غلطی ہو گئی ہے, کیوں مجھ سے ناراض ہے, کیا ماجرا ہے, میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. عمر ابن خطاب عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے پاس سے گزرے, کہا السلام علیکم. جب دل صاف ہو تو یہ ہوتا ہے. جواب نہیں ملا. ہم جیسا ہوتا تو کیا کہتا, میں کوئی تیرا کانا, میں منگ کے کھانا, میں تیرا فقیر ہوں, میں تیرا مزارہ ہوں, میں تیرا غلام ہوں. نہیں سلام کیا, تو اپنے گھر راضی, میں اپنے گھر راضی, میں اگے باری منہ نہیں لاواں گا. یہی ہوتا ہے نا ہمارے, کسی کو سلام کرو جواب نہ ملے, اچھا 4 پیسے آگے تکبر کر لیا, 4 پیسے آگے تکبر کر لیا, سلام کا جواب ہی نہیں دیتا. آئندہ میں بھی منہ نہیں لگاؤں گا, نہیں سلام کروں گا, اپنے گھر راضی رہے. اور جب دل صاف ہو وہ یہ سوچتا ہے کہ ضرور کوئی مسئلہ ہے, ضرور اپنے بھائی کو راضی کرنا چاہیے.